بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں؟ چاہے وہ شخص آپ کا باس ہے یا آپ کا اور کوئی رشتہ دار ہے، یا رشتے کے حوالے سے آپ کسی شخص کو، مطلب کسی کے والدین کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں وہ میری بات کو انکار نہ کریں، میری بات سے انکار نہ کریں، اور جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان جائے اور دل سے اس کو مان جائے، اور میری جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے، تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں اور آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی دوسرے شخص سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، بلکہ اس کو کرنے کے لیے میں ایک انتہائی آسان اور سہل نقش آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ حضرات مجھے اپنے مسائل وغیرہ بتایا کریں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بغیر کسی تمہید و تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو متنبہ کرتا چلوں، اور میں اس بات کی جو ہے وہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اپنی اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات میں ضرور واضح کر دوں لے آؤں کہ اس تعویذ اور اس نقش کو آپ لوگوں نے کسی ناجائز مقصد کے اندر، ناجائز بات کے اندر بات منوانے کے لیے، کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اچھے تعویذ اور اچھے نقوش کو بھی اپنے غیر شرعی مقاصد اور غیر شرعی جو ہے وہ چیزوں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اب مثال کے طور پہ اب یہی تعویذ آپ دیکھ لیں، آپ اس کو مثال کے طور پر کسی کو بات منوانے کے لیے، کسی کے ساتھ شادی کے لیے آپ اس کو استعمال ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کی بات منوانے کے لیے کسی شخص کو راضی کرنا چاہیں، کسی خاتون کو راضی کرنا چاہیں اپنے ساتھ شادی کرانے کے لیے، تو یہ بالکل جائز مقصد ہے اور اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون جو ہے وہ اس کو کسی دوسرے شخص کے لیے، کسی غیر شرعی تعلق کے لیے اگر اس کو استعمال کرنا چاہے، تو اس صورت میں یہ آپ حضرات کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ اپنے نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور نتائج کی ذمہ داری کسی کے سر پر نہیں ہوگی۔ ایک یہ بات ہو گئی، یہ سب سے اہم بات تھی۔ دوسری اس کی شرط میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب گلے شکوے وہ کس بات کے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس بات کے کر رہے ہوتے ہیں کہ تعویذ جو ہے وہ ہم نے کیا، یہ نقش ہم نے کیا، اور جو ہے وہ اس کا اثر اور نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ تو اب اس میں سب سے بڑی کوتاہی کن کی ہوتی ہے؟ ان حضرات کی خود کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، یا ویڈیو کا جو تعویذ والا جگہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق آدھا ادھورا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب وہ نتیجتاً اپنی سمجھ کے مطابق اس کو کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تعویذ جو ہے وہ پھر ان کا اثر نہیں ہوتا، یا خدا نخواستہ کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے کرتے ہوئے، کسی شرط کو پورا نہیں کر پاتے، جو شرط انہوں نے ویڈیو میں سنی نہیں ہوتی، بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کا الٹا اثرات ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں کمنٹ سیکشن میں گلے شکوے کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا، یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات برائے کرم ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں، لفظ بلفظ دیکھا کریں اور اس کو سمجھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ مکمل بتائے ہوئے طریقوں پر اگر اس نقش کو، وظیفے کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو نہ صرف اس صورت میں آپ حضرات کو فائدہ ہوگا، بلکہ آپ مجھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بہرحال اپنے موضوع اور مقصد پر دوبارہ آتے ہیں کہ میں نے سوچا آپ حضرات کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ نقش یا تعویذ لے کر آیا جاؤں، جو آج دیکھیں آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باس سے مثال کے طور پر اپنی تنخواہ بڑھوانے کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا باس مان نہیں رہا ہوتا، اپنی پروموشن کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں مان رہا ہوتا، یا کسی اچھی جگہ وہ رشتہ کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں،
چاہت ہوتی ہے ان کی میرا گھر فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے، لیکن مالی یا اور کسی دیگر کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے کہ وہ سامنے والے جو ہے وہ رشتے پر رضامندی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ تو صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج کا یہ بھی نقش آپ حضرات کے لیے لانے کا سوچا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی غلط میری مقصد یا میری نیت نہیں تھی، اور آپ حضرات سے بھی میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کروں کہ اس کو کسی بھی ناجائز اور غیر شرعی مقصد کے لیے استعمال مت کیجیے گا، اور اسے نقش کو اس نیت سے مت کیجیے گا۔ تو ناظرین، میرے خیال سے آج کے لیے باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، تو اب آئے ڈائریکٹ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین جو آپ اسکرین پر تعویذ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی چل رہا ہے، جس طرح یہ خانے بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ حضرات نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کی 2 شرطیں جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن کر رہا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ مطلب خاتون اگر اس کو کر رہی ہے تو وہ ماہواری کے ایام میں بالکل قطعاً ہرگز نہیں کر سکتی، ماہواری کے ایام میں کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اگر مرد کر رہا ہے تو اس کو ناپاکی کی حالت میں اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالکل باوضو اور پاکی کی حالت میں آپ اس کو لکھیں گے، لیکن اس کو لکھنے کے لیے جو آپ حضرات نے کاغذ استعمال کرنا ہے، جس کاغذ کے استعمال کرنا ہے وہ دیکھیں، میں باقی نقوش والوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ اس کے لیے آپ نے فلاں چینی برتن پر فلاں زعفران کی سیاہی سے وغیرہ وغیرہ سے لکھنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک سہل نقش ایسا لے کر آؤں جو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن کر سکے۔ تو اس کو آپ نے ایک کورے کاغذ پر لینا ہے، کوئی بھی کورا کاغذ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کاغذ کا جو ہے وہ کسی دوسرے مطلب کوئی لکھائی وغیرہ اس پر نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ کوئی لکیر وغیرہ بھی نہ ہو۔ یہ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو قبلہ رو ہو کر لکھنا ہے، مطلب قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ جب آپ اس تعویذ کو لکھ رہے ہو یا اس تعویذ کو بنا رہے ہو، اس وقت آپ کی جو سمت ہو، آپ کے چہرے کی جو سمت ہو، وہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے اور قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ 3 شرطیں ہو گئیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں لکھ سکتے، دوسری یہ ہے کہ اس کو صاف اور کورے کاغذ پر لکھنا ہے جس پر لکیر بھی نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو قبلہ رخ لکھنا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے اس میں کہ کوشش کریں کہ جب آپ اس کو لکھ رہے ہیں یا جب آپ یہ تعویذ لکھ رہے ہوں، بنا رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ آس پاس آپ کے کوئی موجود نہ ہو، یعنی آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، خلوت میں بیٹھے ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ یہ تعویذ مطلب لکھتے ہوئے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ 4 شرطیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور ان 4 شرطوں پر اگر آپ پورا اتریں تو اب آپ نے تعویذ کو کیسے لکھنا ہے، آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ جو خانے ہیں، لکیریں ہیں، ڈبے آپ اس کو کہہ لیں، لکیریں کہہ لیں، خانے کہہ لیں، سب سے پہلے آپ نے یہ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو باہر والی جو اس کی آؤٹ لائن ہے، سب سے پہلے وہ آپ نے بنائی، اس کے بعد خانے بنا لینے ہیں۔ خانے بنانے کے بعد آپ حضرات نے کیا کرنا ہے کہ اب دائیں طرف سے لکھنا شروع کرنا ہے، جو دائیں والا ہے اس کی طرف سے آپ نے لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ دائیں طرف سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، پہلے اوپر والی لائن سیدھے ہاتھ سے آپ نے لکھنی شروع کرنی ہے، پھر درمیان والی، پھر جو ہے سب سے آخری والی۔ سب سے آخری والی لکھنے کے بعد اس نے آپ نے جو نیچے مطلب آپ کسی بھی شخص سے اپنے بات منوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فلاں بن فلاں اس کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہ باس ہے، آپ باس سے کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کا نام لکھنا ہے اور ان کے والد کا نام لکھنا ہے۔ والدہ کا نام لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ والد کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اس کی والدہ کا نام پتہ ہے تو وہ پھر والدہ کا نام لکھے، ضرور لکھے، ٹھیک ہے۔ اپنے باس کا نام لکھیں، یا اگر آپ مطلب کسی کے دل میں رشتے کے لیے اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کا نام لکھیں فلاں بن فلاں کی جگہ، اور فلاں بن فلاں بالکل آپ نے کوشش کرنی ہے سینٹر میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس طرح کر کے اب آپ نے اس تعویذ کا کرنا کیا ہے، اب آپ نے اس تعویذ کو لے جانا ہے اور کسی ایسی جگہ پر اس کو دبانا ہے کہ اس تعویذ پر وزن پڑا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی وزنی پتھر کے نیچے، کسی اور ایسی چیز کے نیچے کہ جس کا وزن زیادہ ہو اور وہ چیز صاف ہو، اور آپ نے اس تعویذ کو 41 دن اس چیز کے اندر دبا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 41 دن پورے اس چیز کے نیچے اس کو دبا کر رکھنا ہے۔ کوئی بھی وزندار چیز ہو، آپ کی کوئی الماری ہے، آپ کی کوئی گھر میں پڑی ہوئی کوئی پیٹی ہے، اور کوئی چیز ہے، اور کوئی وزنی پتھر ہے، لیکن خیال رکھیے گا کہ وہ اونچی جگہ پر پڑا ہو، اور اس تعویذ کو آپ نے اس پتھر یا اس وزنی چیز کے نیچے 41 دن تک دبا کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 41 دن کے پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ العزیز آپ کا کام گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔